جواب دینا ہے اسحاق ڈار صاحب جو خود سپٹمبر سے لے کے اب تک جو انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے, اس پہ ان کو فوکس کرنا چاہیے. دیکھیے یہ حفیظ شیخ صاحب جب وزیر خزانہ تھے تو وہ ان کی بہت سارے موقعوں پہ نا وہ ایک جیسی ہی سپیچ کرتے. تو ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں, انہوں نے ان سے ایک دفعہ سوال کیا کہ سر یہ آپ یہ بات آپ نے پچھلی جو آپ کی میڈیا ٹاک تھی اس میں بھی یہ بات کی, تو اب آپ نے کیوں کہ ان کا بھائی ضروری نہیں ہے کہ جو پچھلی میری میڈیا ٹاک ہو وہ تمام نے سنی ہو. تو کچھ ایسے لوگ آج ہوں گے جنہوں نے پہلے میری یہ ٹاک نہیں سنی, تو اس لیے وہ سم ٹائمز ریپیٹنگ دا فیکٹس جو ہوتا ہے وہ اصل میں جو آج کی پریس کانفرنس تھی نا اس کا جو جہاں پہ چیزیں ٹریگر ہوئیں, جو میری انفارمیشن ہے 2 وجوہات کی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی. نمبر 1 کہ جو عمران خان صاحب کا کل ٹویٹ تھا کہ جو روپے کی جو قدر ہے, روپیہ کل سلاٹر ہو گیا, جو ان کا ایک بڑا اسٹرانگ ٹویٹ تھا, تو اس کا انہوں نے جواب دیا. تو بینگ اے پولیٹیشین وہ ان کا ایک رائٹ ہے اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے جواب دینا ہے. دوسری چیز میرے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جو استعفے والی بات ہے, یہ جو استعفے والی بات ہے یہ صرف افواہیں نہیں ہیں. پی ایم ایل این کے اندر اور کولیشن پارٹیز کے اندر کسی سٹیج پہ یہ بات اور کسی جگہ پہ یہ بات ضرور ڈسکشن میں آئی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے, ڈار صاحب کا اتنا ایکسپیرینس ہے, یہ کیوں چیزیں مینج نہیں کر پا رہے, کیا کہیں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ سارا اس کانٹیکس میں ہوا ہے. تو میرے لیے جو آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں سب سے بڑا جو ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے, ڈار صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. جو اگر کوئی مطالبہ کرنا چاہتا ہے یا مطالبہ کر چکا ہے, کیا کسی نے بند کمرے میں کسی کو کہا ہے کہ جی استعفیٰ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, ان کے لیے پیغام تھا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ان پہ تنقید ہو رہی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اس کام کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. اب اس حوالے سے جو پاکستان کی معیشت کا اس وقت حال ہے, لوگ تو میرے خیال میں پریشان ہوں گے کہ اگر یہ اسحاق ڈار صاحب عبادت کر رہے ہیں, اگر اس طرح کی مزید انہوں نے عبادت کی تو ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. میرے خیال میں عوام کے لیے اس وقت استعفے سے بھی زیادہ, چلیں یہ پولیٹیکلی چیزیں تو ہوتی ہیں, اب کل جو حال ہوا ہے اس میں مختلف دیکھیں آ رہا ہیں. ایک میں نے احسن اقبال صاحب کا بھی ٹویٹ دیکھا, اس پہ بعد میں بات آتے ہیں, استعفے کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی, یہ بڑی سیریس بات ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے استعفے والی, یہ بڑی سیریس بات ہے. ٹھیک ہے, میری اسیسمنٹ یہ ہے, ہم نے پچھلے پروگرام اس کا ہنٹ کیا تھا, آپ کو یاد ہے, ہم نے کہا تھا کہ ڈار صاحب کو بیل آؤٹ کر دینا چاہیے, چیئرمین سینٹ کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, میرا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کو نہیں ہٹائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہے, کیونکہ ان کا ابھی بھی اور ہمیشہ ان کا اعتماد رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر, اور یہ اعتماد ان کا ختم نہیں ہوا. کسی اور کی کوئی جو بھی رائے ہو, میاں صاحب کا اعتماد ابھی بھی اسحاق ڈار صاحب کے اوپر ہے. دی گورنمنٹ ول پریفر ٹو گو فار الیکشنز جب آئی ایم ایف کی ڈیل ہو جاتی ہے, دین چینجنگ ہز فائنانس منسٹر. ہاں, اگر ان کو تبدیل کرنا پڑا کسی بھی وجہ سے, جو کہ نہیں کریں گے, بٹ اگر کرنا بھی پڑا تو ان کو گھر نہیں بھیجا جائے گا, لندن نہیں بھیجا جائے گا. پھر پروبیبلی, میرا خیال ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں پولیٹیکل چیزیں زیادہ ہیں, پھر پروبیبلی ان کو چیئرمین سینٹ بنایا جا سکتا ہے. اب جو چیئرمین سینٹ والی بات بھی ہے اس کے بھی ifs and buts ہیں. صادق سنجرانی صاحب کے ٹینیور میں ابھی ٹائم ہے, وہاں پہ یہ میجورٹی حاصل کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے, وہ ایک اپنی جگہ پہ ڈیبیٹیبل چیز ہے. پھر آصف علی زرداری صاحب کا کلیم ہے چیئرمین سینٹ کے اوپر, انہوں نے کہا جی کہ ایز پر دی ڈویژن جو انہوں نے پی ڈی ایم نے جب گورنمنٹ بنائی تھی, اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے, تو اس کے حوالے سے تو کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے.